سورہ جاسیہ میں فرمایا، اس صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ توحید ہی کا بیان ہے، آخرت کا بیان، نبی کی نبوت کا بیان، اور یہ دلائل اللہ نے دیے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہے جو سارے تصرفات کرتا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے پاس دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ نقل، خبر صادق۔ نقل کا مطلب جو مخبر صادق ہے، ایک سچا پیغمبر ہے، وہ دلیل دے رہا ہے، وہ خبر پیش کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے بتائے بغیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بھائی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے؟ بیسک سوال ہے انسانی زندگی کی۔ جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں نہیں پتہ چلیں گے۔ تو جب اللہ بتا رہا ہے تو اس کے بتائے ہوئے کو مان لو۔ اس کا آپ انکار جب کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ پیغمبر نہ ہونا ثابت ہو جاتا، یا کوئی عقلی دلیل اس کے خلاف قائم ہو جاتی کہ کائنات کا دوبارہ بننا ممکن ہی نہیں ہے، انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کوئی اس پہ دلیل نہیں ہے۔ اور اس پہ دلائل ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، تمہاری خدمت میں لگایا۔ دیکھیں نا کیسی آیتیں آئی ہیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور پھر جو کچھ اللہ نے بنایا اس کائنات میں انسان کے لیے بنایا۔ اور ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سب کو برابر کر دے گا؟ یہ بہترین دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ سارے دلائل قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے آخری رکوع میں جنت اور جہنم کی منظر کشی کرتے ہیں کہ اب بھی اگر تم نہیں مانتے تو جیسے تم آخرت کے دن کو بھول گئے ہو، تو جب آخرت کا دن آئے گا نا اور جہنم کی آگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اللہ بھی تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دے گا، اللہ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جس دن ایسا ہوگا باطل لوگ خسارے میں پڑے ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، کیوں خوف ہوگا اس میں؟ اس لیے کہ ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جا رہا ہوگا۔ انسان کی جان حلق کو آئی ہوگی کہ اب میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، پتہ نہیں میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں آج کچھ بھی سلوک تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو دنیا میں تم نے کیا ہے، جو کر کے آئے ہو اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ہَذَا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی اعمال نامہ ہے تمہارا جو ہم نے لکھا ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، تم خود پڑھو کیا کیا اس میں لکھا ہوا تھا۔ يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ تم پر بولے گا حق کے ساتھ۔ یہاں بولنے کا مطلب بتائے گا، جیسے کہتے ہیں نا یہ کتاب بتا رہی ہے کہ کیا واقعات ہوئے ہیں۔ تو بتانا کا مطلب صرف بولنا نہیں ہوتا، کسی کو کسی چیز کی خبر دے دینا چاہے لکھ کے ہو، اس کو بھی نطق کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے جو ہمیں بتایا نا کہ ہم لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہو، اس کو لکھنے سے تعبیر کیا ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو چلا دی جائے کہ تم یہ کرتے رہے ہو، پوری زندگی کی ہماری ایک ویڈیو بن رہی ہے اللہ کے ہاں، اس کو اللہ نے لکھنے سے تعبیر کیا ہو، کیونکہ قرآن جب نازل ہوا نا تو اس کے اولین مخاطب تو عرب کے بدو تھے۔ تو قرآن کی عادت ہے کہ انسانوں کے فہم میں بات کرے، وہی مثالیں دے جو انسانوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ ایک کتاب ہے اور اس میں لکھا جا رہا ہے، عین ممکن ہے ریکارڈ ہو رہا ہو، تو اس کو لکھنے سے تعبیر کیا ہو۔ تو ہذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر یعنی تمہارے خلاف گواہی دے گی بالکل ٹھیک۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر رہے، انکار کرتے رہے، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ عذاب دینے سے پہلے ان سے کہے گا کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ جنت اور جہنم برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ ہیں اور وہ یہ باتیں لے کر آئے ہیں؟
فاستکبرتم، لیکن تم نے تکبر کیا. کیا مطلب؟ یہ جملہ محذوف ہے کہ یقیناً میری آیات تم پر تلاوت کی گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچا، لیکن فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا. علماء کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن و سنت ہی سے ثابت ہے کہ جس کافر تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اس سے نبی کی نبوت اور اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ جہنمیوں کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا، تو آگے خاموش ہو جائیں گے، یعنی اقرار کریں گے بزبان حال کہ ہاں پہنچا تھا. بعض جگہ تو کہیں گے ہاں ہم تک پہنچا تھا لیکن ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس شخص تک اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو وہ پھر شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، سوائے توحید کے. توحید کے بارے میں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہوا نا اور اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کے بارے میں یا نبی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ پھر جہنم میں جائے گا. کیونکہ شرک کی برائی کے لیے پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے. یہ تو انسانی عقل بتا دیتی ہے کہ جن پتھروں کو میں اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، البتہ اس پر اتفاق ہے کہ جس کافر تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اس سے نبوت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی گئی تھیں؟ فاستکبرتم، پھر تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب یہ کہا گیا تمہارے سامنے دنیا میں، چاہے علماء کے ذریعے، چاہے قرآن کی دعوت پہنچی یا پیغمبر کے ذریعے، جب بھی دنیا میں یہ کہا گیا نا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ کیا وعدہ ہے؟ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ اسی کی تفسیر ہے. اور قیامت ایک ایسی چیز ہے اس کے آنے میں شک نہیں ہے، ضرور آئے گی قیامت. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا. قُلْتُمْ، تو تم ایسے انکار کرتے تھے جیسے کسی نے معلوم نہیں کیا دعویٰ کر دیا ہو، کوئی بہت ہی اچھمبے کی بات کر دی ہو کسی نے. تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. آج بالکل سیکولر لبرل لوگ جو ہے نا اسی اسٹائل میں بات کرتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا کسی مجلس میں تو ایک صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے ہی مولویوں نے بنایا ہوا ہے، قبر میں جانے کے بعد عذاب ثواب، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تکبر سے انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا اس نے ایک نہیں لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. اس نے کتنی کتابیں آسمانوں سے اتاری ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، سب میں یہ دعوے موجود ہیں. تو اس کو ایسے اڑا دینا ہے کہ مولویوں کی باتیں. وہی بات ہے جس کو قرآن تذکرہ کر رہا ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے ہمیں کیا پتہ یہ قیامت کیا چیز ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم نہیں گمان کرتے مگر ہلکا سا، ایک تھوڑا سا وسوسہ ہوتا ہے شاید ہو جائے، میں بھی. آج تو یہ وسوسہ بھی نہیں ہے، آج تو بالکل واضح لفظوں میں انکار کرتے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم یقین تو کر ہی نہیں سکتے. یعنی شاید وسوسے کے درجے میں کبھی خیال آ جاتا ہے کہ شاید دوبارہ زندگی ہو، لیکن یقین تو ایسی معاذ اللہ باطل باتوں پہ ہم یقین کیسے کر سکتے ہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اللہ کہتے ہیں آج کے دن ان کے اعمال کی برائی ان کے سامنے آ جائے گی. اعمال کی برائی کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ مضاف الیہ جیسے ہوتے ہیں کہ اعمال سیئات ما عملوا، اعمال جو انہوں نے کیے نا اس کی برائی، کہ کتنے برے عمل تم نے دنیا میں کیے ہیں، سزا دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کیا عمل کر کے آئے ہو تم. بعض اوقات سزا سے، انجام سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا الٹا سیدھا، مان نہیں رہے ہوتے، تو جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر ان کو لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو ہم کہتے تھے نا تم برا کر رہے ہو، آج اس کا نتیجہ دیکھو. یا پھر یہ کہ یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، یعنی اعمالہم السیئات، وہ اپنے برے اعمال ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جو استہزاء وہ کیا کرتے تھے نا جس قیامت کا یا جس عذاب کا، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا. مذاق اڑایا کرتے تھے یہ. وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، ظاہر ہے جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ کو پکاریں گے، چیخیں گے کوئی ہم پہ ترس کھائے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ ماؤں سے زیادہ
جتنا ماں بچوں سے پیار کرتی ہے اللہ اپنی مخلوق سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ان کو امید ہوگی شاید ہماری پکار سن لی جائے, تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ جواب میں کہیں گے الیوم ننساکم, آج ہم تم کو بھول گئے ہیں, کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے. اللہ ارحم الراحمین ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, جو اس کا انکار کر دیں, اس کی آیات کا انکار کر دیں, ارحم الراحمین ان کے لیے بھی ہے. کس طور پر کہ ان کو مہلت دیتا ہے. کتنی مہلت تمہیں زندگی میں ملی تھی, کتنی مہلت ملی تھی, کتنی دفعہ یہ دعوت تمہارے کان میں پڑی کہ موت کے بعد زندگی ہے, حساب و کتاب ہے. 20 دفعہ تمہارے کان میں یہ بات پڑی اور تم نے اہل اسلام کو دیکھا, لیکن تم اس دن سے غافل تھے. ہر چیز میں دلچسپی تھی, آخرت کو تم بھول چکے تھے, جو چیز اللہ کے لیے سب سے اہم تھی. تو اس لیے اللہ کہیں گے الیوم ننساکم, آج ہم تمہیں بھول چکے ہیں, کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسے تم اپنے اس دن کو بھول چکے تھے دنیا میں. تم بھی تو ایسے ہی بھول گئے تھے نا. ومأواکم النار, آج تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین, اور تمہارے لیے مدد کوئی بھی کرنے والے نہیں ہوں گے. ذالکم, سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہمارا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ تو ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے. اللہ اس کا جواب دیں گے نا نا نا, جرم تمہارا بہت بڑا تھا. وہ جرم کیا تھا؟ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا, تم نے اللہ کی آیات کو مذاق ٹھہرا لیا تھا. انسان اپنے باس کی بات کا مذاق اڑائے نا, اس کو اگنور کرے تو کتنا غصہ آتا ہے اس کو. اپنے باپ اور ماں کی بات کا مذاق اڑائے, کوئی وہ سیریسلی آرڈر دے رہے ہوں, ان کو کتنا غصہ آتا ہے. لیکن آپ اللہ کی آیات کا, قرآن کا کو آپ مذاق ٹھہرا رہے تھے, آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے, اور اس پر عمل کو سیریس نہیں لے رہے تھے. جب کہا جاتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, تو کہتے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, یہ تو دنیا کی زندگی ہے, زمانہ ہمیں موت دیتا ہے. اور فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ اگر سچے ہو, وہ کیوں مر گئے, وہ کیوں ختم ہو گئے. یہ ایسی باتیں کر کے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وغرتکم الحیات الدنیا, اور اصل میں تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا تھا. تم بھول گئے تھے یہ دنیا دار فانی ہے. یہی ہے, یعنی جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے, دنیا کی محبت. ہم نے بڑے بڑے علماء سے یہ بات سنی, اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ہر برائی کی جڑ میں دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے, اور ہر اچھائی کی بیس میں دنیا سے بے رغبتی چھپی ہوئی ہے. اگر آپ ایک دفعہ دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو, اور اس کو نسخہ یہ ہے کہ اس کو مسافر خانہ سمجھو آپ, تو کتنی ہی اٹریکشن کی کوئی چیز ہوگی نا, ایک حد تک آپ کو اٹریکٹ کرے گی, اس سے زیادہ نہیں. تو دنیا پرستوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمیشہ رہنے کی جگہ. بھائی جتنی بھی خوبصورت ہے, جیسی ہی کتنی ہی اٹریکٹیو ہو, یہاں سے تھوڑے دنوں میں نکل جانا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار فرمایا کہ قبرستان جایا کرو, زیارت کیا کرو قبروں کی, تاکہ تمہیں پتہ چلے ہم نے بھی کل یہیں آنا ہے. یہ سوچ کے نا تم دنیا کے جو جائیدادوں میں, پراپرٹی میں اور مارکیٹوں میں دل جو اٹکا ہوا ہے نا, یہاں سے نکلے یہ دل. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا ہمیں حکم دیا. فإنها تذکر الآخرہ, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور رنگ رلیاں دیکھتے ہیں, اور پھر قبرستان کی زیارت نہیں کرتے. تو بار بار جایا کریں اور سوچا کریں کل میں بھی یہاں لیٹا ہوا ہوں گا. تو ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ. اور سائنسی ترقی نے بھی انسان کو دھوکے میں ڈالا ہے. اسلام سائنسی ترقی کے خلاف نہیں ہے, لیکن بھائی اس کے بارے میں یہ تو سوچو کہ یہ کل فنا بھی ہو جائے گا, سب کچھ, پوری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی تمام تر ترقیوں کے باوجود. لہذا اللہ کو پہلے رکھو, اسلامی احکام کو پہلے رکھو آپ. وغرتکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا, پس آج کے دن اس آگ سے یہ نکلیں گے نہیں. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان کو معافی تلافی کا موقع دیا جائے گا, نہ ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ کا غصہ ان پہ ٹھنڈا ہو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, اب سورت کو ختم کیا جا رہا ہے ان دو آیتوں پر, اللہ کی کبریائی پر. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ, بس اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا مالک بھی ہے. رب العالمین, تمام جہان والوں کا پالنے والا. دیکھیں رب کا معنی عربی میں پالنے والا بھی آتا ہے اور مالک کے معنی میں بھی آتا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. انسان دنیا میں آ کے بھول گیا, وہ سمجھتا ہے میرے لیے بادشاہی ہے,
میں جو چاہوں گا نظریہ رکھوں گا. وَهُوَ العزیز، وہ زبردست غالب ہے، جب چاہے تمہیں سزا دے سکتا ہے. الحکیم، لیکن حکمت والا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ اتنے دلائل دے رہا ہے تو جو تیری بات نہ مانے اسے فوراً سزا دے. فرمایا سزا دینے پر قدرت ہے لیکن دیتا نہیں ہوں. کیوں؟ حکمت ہے، حکیم ہوں میں. آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا، ایگزامینیشن ہال میں سزائیں اکثر نہیں ملا کرتی.